حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب زمین پر موجود تمام مخلوقات کی دعوت کی تو ان کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ زار و قطار روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم الشان پیغمبر تھے جن کو اللہ نے ایسی بادشاہیت اور حکومت عطا فرمائی تھی جو روئے زمین پر نہ ان سے پہلے کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے مسخر کر دی گئی۔ ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ ہوا، پانی، جانور، جنات، چرند پرند، تمام چیزوں پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ منٹوں میں چیز حتیٰ کہ انسان کو بھی دور دراز سے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیتی تھی۔ پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد بھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبولیت بخشی اور تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے تصرف میں زمین کے تمام خزانے اور تمام مخلوقات ہیں تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے طور پر اللہ کی تمام مخلوق کی دعوت کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے میرے رب، تو مجھے اگر اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وحی آئی، اے سلیمان تم اس کام کی ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ جس پر سلیمان علیہ السلام بولے، اے میرے رب تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں تیری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے سلیمان میں تجھے اور اپنی تمام مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں مگر تو میری مخلوق کو ہرگز کھانا کھلانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی، اے میرے پروردگار بس مجھے ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں تیری مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت مل گئی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلا دیں۔ اجازت ملتے ہی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات و انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کر دے۔ جانور، سبزیاں، پھل جمع کرنے شروع کر دیے گئے۔ زمین کا ایک بڑا حصہ ہر قسم کے درخت و پہاڑوں سے صاف کر اسے کھانا تیار کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ سمندر کے کنارے ایک عالیشان محل تیار ہوا تاکہ جن مخلوقات کو بلایا جائے وہ اس محل میں آرام کر سکے۔ جانور ذبح ہونے لگے، پرندے پکڑ کر بھوننے شروع کیے جانے لگے، سبزیاں تیار ہو گئیں، جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں تیار کی اور پھر دن رات آگ کے لاؤ روشن ہوئے اور دیگیں پکنا شروع ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ مشروبات کے لیے بڑے بڑے تالاب بنائے گئے۔ اس دعوت کی تیاری میں کئی سال لگ گئے۔ کھانے پینے کی تمام چیزیں تیار ہوگی تو سمندر کے کنارے تیار محل کی سجاوٹ شروع کر دی گئی۔ بڑے خوبصورت قالین دسترخوان کے طور پر بچھائے گئے۔ دسترخوان اتنے لمبے تھے کہ اگر عام انسان اس دسترخوان پر چلنا شروع کرتا تو وہ کئی دن کے بعد دوسرے کنارے پر آتا۔ اب تمام مخلوق کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے، سب حاضر ہو جائے۔ چنانچہ انسان، جنات، چرند پرند، درندے، خشکی، سمندر کے اندر پائے جانے والے جانور آنا شروع ہو گئے اور ایک عجیب ہی رونق اور منظر پیدا ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام اب اپنے تخت پر بیٹھے اور انہوں نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو ہوا میں معلق کر دو تاکہ میں اپنی دعوت میں شامل ہونے والی تمام مخلوقات کا نظارہ کر سکوں۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت سمندر میں ہوا میں معلق تھا تو سمندر کے اندر سے ایک بڑی مچھلی نے سر باہر نکالا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آج تمام مخلوق کی آپ کی طرف دعوت ہے۔ میں اپنی قوم کی طرف سے دعوت کی تیاریاں اور کھانا چکھنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ مچھلی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانا چکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ سمندر سے نکل باہر نکلی، میدان میں آئی جہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور سارا کھانا صرف ایک ہی لقمے میں اس کے اندر چلا گیا۔
پھر وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور مزید کھانا منگا۔ سلیمان حیرت سے بولے، اے مچھلی، یہ کھانا تو ساری مخلوق کے لیے تھا جو تو نے ایک لقمے میں کھا لیا، ابھی اور بھی مانگ رہی ہے؟ کیا تیرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا جو تجھے مزید کھانے کی حاجت ہے؟ جس پر مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہر روز مجھے اتنے ہی کھانے کے 3 لقمے بنا کر دیتا ہے جو آپ نے کھانا تیار کیا ہے، میں نے تو ابھی صرف ایک ہی لقمہ لیا ہے، مجھے ابھی مزید 2 لقمے چاہیے تاکہ میرا پیٹ بھر سکے۔ سلیمان بولے، تو سارے کا سارا کھانا کھا گئی ہے اور تیرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا، اور جو تم مانگے جا رہی ہے؟ جس پر مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، یہ کھانا جو آپ نے ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے، اتنا کھانا تو میرا رب مجھے ہر دن 3 وقت دیتا ہے، میں تو آپ کی دعوت میں بھوکی رہ گئی، اگر آپ سب کے لیے کھانا مہیا نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے ان سب کو دعوت پر کیوں بلایا؟ مچھلی کی باتیں سن کر سلیمان علیہ السلام چکرا گئے، غشی طاری ہو گئی، جب ہوش میں آئے تو رونے لگے اور روتے روتے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، میں نے قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی، میں نادان و مسکین ہوں، میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق تو ہی دیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے جو زمین پر بسنے والے انسانوں، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق اور ہوا میں چلنے والے پرندوں کو اور چونٹیوں کو ان کے بلوں تک میں کھانا پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا انسان، جن چرند پرند نہیں ہوتا جو رات کو اپنے حصے کا مقرر کردہ کھانا کھائے بغیر سو جائے، اور جو اس کے حصے میں رزق لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل رکھے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔